معزز سامعین گرامی قدر، آج یکم محرم ہے اور یکم محرم اسلام کی ایک بہت بڑی عبقری شخصیت حضرت عمر کی شہادت کا دن بھی ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں جب بھی محرم آتا ہے تو آپ کے سامنے چند حساس نوعیت کے معاملات بھی آتے ہیں جس کے اوپر ہم ہمیشہ دست بستہ گزارشات بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی محرم کے آنے سے قبل ایک نہایت افسوسناک واقعہ ضلع فیصل آباد گوجرا کے مقام پہ پیش آیا۔ ایک شخص نے اپنی دکان کا نام العمر آئرن سٹور رکھا تو پولیس کا ایک اہلکار جو تعصب سے بھرا ہوا تھا اس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا کہ یہ العمر کا نام رکھنا گرد و نواح میں بسنے والے اہل تشیع کی دل آزاری ہے، اور اس کے اوپر 295 کا مقدمہ درج کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وطن عزیز اسلام کے نام پہ بنا۔ آج اس عظیم عبقری شخصیت کا یوم شہادت ہے، کیا اس کے نام پر دکان کا نام رکھنے سے اب مقدمے درج ہوں گے؟ جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں نے اپنے برادر مکرم ذیشان اصغر صاحب، ہمارے پہلے ایس پی صدر بھی رہے ہوئے ہیں، اس دور سے ان کے ساتھ تعلق ہے، آر پی او آج فیصل آباد ہے، ان کے گوش گزار اہل سنت کے تمام تحفظات کو رکھا اور انہوں نے اطمینان اور توجہ کے ساتھ اس بات کو سنا، اور انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جس اہلکار نے یہ کام کیا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا، سخت ایکشن لے لیا جائے گا۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں صحابہ کے نام پہ اگر دکان کا نام رکھ دیا جائے تو مقدمے درج ہو جائیں، یہ حساسیت کی اور ظلم اور بربریت کی انتہا ہے۔ اور دوسری طرف انہی اصحاب کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ یہ بے ایمان تھے، معاذ اللہ یہ ایسے تھے، اس کے اوپر مقدمہ درج کرانے کے لیے مجھے اور آپ کو احتجاج کرنا پڑے، تو پھر ہم انا للہ پڑھے بغیر اور انا للہ کے علاوہ کیا پڑھ سکتے؟ سیدنا عمر اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس شخصیت کو جو اعزازات حاصل ہوئے ہیں وہ شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے۔ پہلی بات، رسول اللہ نے کہا اے عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی جان مال باپ سے بڑھ کے نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے گفتگو کی اور ساتھ پھر کیا کہا کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان مال اور باپ سے بڑھ کے ہیں۔ یہ صحابی رسول ایسے ہیں، رسول اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہا عمر آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ ان کے منہ پہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی اور کہا میں دودھ پی رہا ہوں۔ رسول اللہ جو دودھ پی رہے ہیں، کہا اس سے میرے ناخن تک سراب ہو گئے، ہاتھوں کی انگلیاں، خون، ہر چیز سراب ہو گیا۔ میں نے وہ بچا ہوا دودھ دیا تو حضرت عمر کو دیا، اور پھر عمر پینا شروع ہوا۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا نکالتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی تعبیر علم دین ہے۔ علم، پہلے ایمان کی گواہی، پھر علم کی گواہی، اور آگے سنیے دین کی گواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب دیکھا، مختلف لوگوں نے مختلف سائز کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی نے پیٹ تک کی، کسی نے گھٹنے تک کی۔ میں عمر آیا دیکھا قمیض زمین تک گھسٹ رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ کہا یہ عمر کے دین کا زیادہ ہونے کی تعبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ جو لفظ ہے یہ اعزاز اور ٹائٹل صحابہ میں سے اگر کسی کو ملا سیدنا عمر کو ملا۔ کہا میں نے دیکھا میرے بعد ابو بکر ایک کنویں سے ڈول کھینچ رہے ہیں، انہوں نے 2 ڈول کھینچے، پھر عمر کے ہاتھ میں وہ ڈول آیا اور عمر کھینچتے چلے گئے، پانی نکلتا چلا گیا، کھینچتے چلے گئے، پانی نکلتا چلا گیا۔ اے اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خواب کا جملہ بیان فرما دیا۔ کہا میں نے عمر جیسی عبقری شخصیت کسی کو نہیں پایا۔ عبقری، یہ جو لفظ عبقری ہے یہ رسول اللہ کا عطا کردہ حضرت عمر کو ہے۔ رسول اللہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آئے گا اس کو جنت کی بشارت دینا، حضرت ابو بکر آئے، ایک شخص آئے گا
اس کو جنت کی بشارت دینا کون داخل ہوا؟ سیدنا عمر داخل ہوئے. پہاڑ پہ کھڑے ہیں, ہلنا شروع ہو گیا, ٹھہر جا. سیدنا عمر کو جو ٹائٹل اور اعزازات رسول اللہ نے دیا, ایمان مکمل, علم مکمل, دین مکمل, عبقری, جنت کی بشارت. صرف جنت کی بشارت نہیں ہے, معراج کی رات جنت میں گئے تھے اور کس کا محل دیکھ کے آئے تھے؟ سیدنا عمر کا محل بھی دیکھ کے آئے. اور عمر کو آ کے کہنے لگے وہاں میں اندر سے بھی دیکھنا چاہتا تھا, بڑا خوبصورت تھا, بہت خوبصورت تھا, مجھے لگا میرا محل ہے, اتنا خوبصورت کہ اللہ نے میرے لیے بنایا. پتہ چلا آپ کے امتی عمر کا محل ہے. وہاں پہ ایک عورت بھی تھی, تو مجھے تیری غیرت یاد آئی اور میں وہاں داخل نہ. حضرت عمر زارو کتار رونا شروع ہو گئے, اے اللہ کے رسول, ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے, جن سے غیرت کا سبق سیکھا, جن سے محرم رشتہ داروں کی حیا سیکھی, آپ پہ غیرت کھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کے ساتھ جو پیار ہے اور ابو بکر کے ساتھ جو پیار ہے, تف ہے ایسے متعصب اہلکاروں کے اوپر جو سیدنا عمر کے نام کے اوپر پرچے کاٹ دیں, نام رکھنے والوں کے اوپر. رسول اللہ اکیلے ہوتے تھے, اللہ کی قسم, سچے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اکیلے. اور کوئی موفوق الفطرت واقعہ بیان کرتے ہیں, اور دو واقعات آپ کو پتہ ہے موفوق الفطرت کے, جس کے اوپر ایمان لانا آسان نہ ہوتا. تو کیا کہتے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آیا اور ابو بکر ایمان لے کے آیا اور عمر ایمان لے کے آیا. موجود نہیں ہے ابو بکر عمر. رسول اللہ کے سامنے واقعہ پیش ہوا, بیل نے کلام کیا, بیل جو حل میں جوتا جاتا ہے, بیل نے کلام کیا. تو لوگوں نے کہا کیا بیل بھی کلام کرتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا میں محمد ایمان لے کے آیا, ابو بکر ایمان لے کے آیا, عمر ایمان لے کے آیا. ایک دفعہ آپ کے سامنے واقعہ پیش ہوا, بھیڑیے نے کلام کیا. کیا بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے؟ میں محمد ایمان لے کے آیا, ابو بکر ایمان لے کے آیا, عمر ایمان لے کے آیا. علی کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر کا جنازہ ہے کہ میں نے ساری زندگی یہی الفاظ سنے ہیں رسول اللہ کی زبان سے, میں نکلا, ابو بکر نکلا, عمر نکلا, میں نکلا, ابو بکر نکلا, عمر نکلا. اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پرانی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے, اس امت میں اگر کوئی محدث ہے, محدث نہیں محدث, کہ جس کی زبان پہ صرف اللہ تعالیٰ حق کو جاری کرتا ہے, وہ اگر کوئی ہے تو عمر ہے. اے عمر, آپ تو وہ ہیں, اللہ کی قسم, اگر آپ کسی رستے پہ چلیں اور سامنے سے ابلیس اعظم, ابلیس شیطانوں کا سردار, پوری دنیا میں برائیوں کو کی جڑ اور برائیوں کو انیشیٹ کرنے والا اور برائیوں کو ایجاد کرنے والا, اے عمر کسی رستے پہ آپ چل رہے ہوں اور سامنے سے وہ آ جائے, اس کو پتہ لگ جائے عمر اس رستے سے گزر رہا ہے, اللہ کی قسم وہ رستہ چھوڑ دے گا. وہ عمر, اس عمر کے بارے میں بکواسات اور اس عمر کے بارے میں گزشتہ سالوں میں حیدرآباد کے اندر پتلوں کو جلانا, یہ محرم میں برداشت نہیں کیا جائے گا. کل اللہ کے فضل و رحمت سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, حکومت کا, مقتدر حلقوں کا. وہاں پہ میں بھی گیا اور میں نے بڑے آسان الفاظ میں اپنا مقدمہ سامنے رکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں محرم الحرام امن سے گزر جائے تو اس کا ضابطہ اخلاق یہ ہونا چاہیے, نہ اہل بیت کی توہین ہوگی, نہ صحابہ کی توہین ہوگی. اللہ کا شکر ہے میرے اس نقطے کو ضابطہ اخلاق کا حصہ بھی بنایا گیا. اور اس وقت جو موجود اہل تشیع علماء ہیں, میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, ہاں جب کوئی بات کوئی بندہ صحیح کہے تو کہہ دینی چاہیے. علامہ عارف واحدی صاحب نے میری گفتگو کے بعد اور شیعہ علماء نے برملا اس بات کو کہا کہ علامہ صاحب درست گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے مرجع کے تحت اور ہمارے رہبر اعظم کے فرمان کے مطابق کسی بھی صحابی کی توہین کرنے والا مجرم ہے, اس کو ضابطہ اخلاق کا حصہ بنا لیا جائے. الحمدللہ وطن کے اندر کل اسلامی نظریاتی کونسل سے 20 نکاتی جو ضابطہ اخلاق جاری ہوا, اس میں اہل بیت کی توہین کو بھی ممنوع قرار دیا گیا اور کسی صحابی کی توہین کو بھی ممنوع قرار دیا گیا. اور اسی پر بصری اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا گیا کہ اگر ہوگی تو حکومت سخت ایکشن لے گی اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا یہی مقدمہ ہے. ہم جھگڑا چاہتے ہیں؟ میں یہاں پہ اس منبر کے اوپر علامہ عارف واحدی صاحب کی تحسین کر رہا ہوں. کیا ہم جھگڑا چاہتے ہیں؟ محمد سہیل اکبر صاحب بھی موجود تھے,
افتخار نقوی صاحب، سب نے وہاں پہ الحمدللہ اس نقطے کو مان لیا۔ اگر آپ کے اب بڑوں نے مان لیا اور آپ کے رہبر اعظم کا یہ فتویٰ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، تو پھر آپ نے محرم کو امن و امان کے تحت گزارنا ہے اور کسی صحابی کی توہین نہیں کرنی اہل سنت کی طرف سے۔ اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرے گا ہم خود اس کو پکڑ کے انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی شخص صحابہ کی توہین کرے تو ہم آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ پکڑ کے اس کو مقدمہ درج کرا کے قانون کے حوالے کر دیجئے۔ بقائے باہمی کا تقاضا، معاشرے میں انتشار کو ختم کرنے کا تقاضا، اور پیغام پاکستان کی روشنی میں ہم اس وطن میں اکٹھے شہری ہیں، 70 سال سے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، 75 برس گزر گئے، ان کی شادی بیاہ ہر مسلمان کے گھر میں کسی عیسائی کا آنا جانا، کبھی آپ نے کوئی تعصب دیکھا؟ ان کی شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ہم کسی اور کے ساتھ بقائے باہمی کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ رہیں گے اور رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ کسی صحابی کی توہین نہیں کرے گا۔ بالکل ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور ہم اکٹھے رہیں گے، اور ہم 75 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے۔ وہ ضابطہ اخلاق کل ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت حکومت کو، اداروں کو، مقتدر حلقوں کو اس ضابطہ اخلاق کو پیغام پاکستان کی روشنی میں نافذ کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔